السلام علیکم دوستو، 14 اگست 1947 دو بہت بڑی قومیں الگ ہوئیں، تقریباً 1 ملین لوگ مارے گئے۔ کیا وجہ بنی؟ کس کی سازش تھی؟ کیا تقسیم ٹھیک کی گئی؟ اور انگریزوں کو کیا خطرہ تھا؟ کیا واقعی ہی ہندو مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے؟ ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 13 اگست 1947 رات 11:59 پر آل انڈیا مسلم لیگ ریڈیو پر ایک اعلان ہوتا ہے۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے، آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ پھر 1 منٹ بعد 12 بجے جبکہ 14 اگست شروع ہو چکی تھی، ایک اور اعلان ہوتا ہے جو کہ پاکستانی ریڈیو پر ہوتا ہے۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان مبارک۔ یہ تھوڑا بیکورڈ جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملات شروع کب ہوئے۔ پارٹیشن کا پلان 18 جولائی 1947 کو برطانیہ کے بادشاہ نے لے لیا تھا جب انڈین ایکٹ اپروو کیا۔ اس سے بھی پہلے 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پارٹیشن کا پلان ریڈیو پر اناؤنس کیا۔ A statement will be read to you tonight, giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. But before this happens, I want to give a personal message to the people of India, as well as a short account of the discussions which I have held with the leaders of the political parties, and which have led up to the advice I tendered to His Majesty's government during my recent visit to London. گاندھی پارٹیشن کے حق میں نہیں تھے، لیکن دوسری طرف محمد علی جناح پارٹیشن کو لے کر بہت سنسیئر تھے اور اپنا پوری جدوجہد کر رہے تھے، اور پارٹیشن کو لے کے محمد علی جناح کو روکنے کے لیے 2 مرتبہ پرائم منسٹر کی پوزیشن آفر کی گئی، لیکن محمد علی جناح نے پرائم منسٹر کی پوزیشن کا انکار کر دیا اور پارٹیشن کو لے کر دن رات ایک کر دیا اور آخرکار پاکستان کو آزاد کروایا۔ آزاد ہیں، آزاد رہیں آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنے عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ یہ تو ہو گیا ایک بریف انٹروڈکشن کہ کس طرح پاکستان آزاد ہوا۔ اب شروع سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا ہوا اور کیا کیا تحریک چلی، کون کون سی لیگ بنی۔ 1906 میں آغا خان نے آل انڈیا مسلم لیگ کو بنایا، جس میں انہوں نے ایک الگ ملک کے لیے آواز اٹھائی، لیکن دوسری طرف کانگریس پارٹیشن کے سخت خلاف تھی، اور اس وقت تک محمد علی جناح کانگریس کا حصہ اور پارٹیشن کے سخت خلاف تھے اور کانگریس کے لیڈر بھی تھے۔ لیکن بعد میں 1913 میں محمد علی جناح نے کانگریس کو چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور پارٹیشن کا ساتھ دیا، اور برٹش نے اس جگہ پہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا استعمال کیا اور ڈیوائڈ اینڈ رول کو استعمال کرتے ہوئے لیگ کا ساتھ دیا تاکہ ہندو اور مسلم کو الگ الگ رکھا جا سکے۔ اور 1909 میں برٹش نے ڈیوائڈ اینڈ رول کو استعمال کرتے ہوئے انڈین ایکٹ میں مسلمز کو سیپریٹ الیکٹوریٹس دے دیے۔ سیپریٹ الیکٹوریٹس دینے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ اسپیسیفک جگہ پہ صرف مسلم کینڈیڈیٹس ہی کھڑے ہو سکے اور صرف مسلم ہی ان کو ووٹ ڈال سکیں، اور یہاں پہ برٹش رکے نہیں اور انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کو استعمال کرنا جاری رکھا، جس سے تمام ریلیجنز کے درمیان میں فاصلے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ 1919 میں برٹش نے ڈیوائڈ اینڈ رول کو استعمال کرتے ہوئے 6 یورپینز اور اینگلو انڈینز کو سیپریٹ الیکٹوریٹس دے دیے۔ اس سے ہوا یہ کہ ہندوؤں کو لگنے لگا کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ان کو اپنی آزادی کا خطرہ محسوس ہوا، اور پھر ہندوؤں نے اپنی ایک الگ پارٹی بنائی جس کا نام رکھا ہندو محاسبہ اکھل بھارتیہ، اور اس کے بانی تھے مدن موہن مالویہ۔ اور اس کے بعد ہندوؤں نے اپنی ایک اور پارٹی بنائی جس کا نام RSS تھا۔ ان پارٹیوں سے ہوا یہ کہ ہندوستان میں 2 الگ الگ گروپس بن گئے، مسلم اور ہندو۔ یہ گروپس پہلے بھی موجود تھے ہندوستان میں، لیکن وہ اپنے رائٹس کی بات نہیں کرتے تھے اور مل جل کر رہتے تھے، لیکن برٹش سرکار نے ڈیوائڈ اینڈ رول کو استعمال کرتے ہوئے ان کے درمیان میں ایسی چیزیں پیدا کر دی کہ پھر ہندو اور مسلم ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگے، اور اس سے ہوا یہ کہ ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، اور 1920s میں جا کر یہ معاملات آگ پکڑ گئے اور مسلم ہندو سکھ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور ملک میں خون ریزی ہونا شروع ہو گئی، اور ملک کے حالات اس قدر تک بدتر ہو گئے کہ پھر اس جگہ پر قائد اعظم کو لگا کہ اب ہندو اور مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کی سوچ، ان کا رہن سہن یہ بالکل الگ ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی ضرورت ہے۔ پھر 1928 میں نہرو نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے ہندوؤں کے رائٹس بیان کیے، لیکن اسی کے مقابلے میں محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات پیش کیے جس میں مسلمانوں کے رائٹس انہوں نے بیان کیے۔ اور سب سے پہلے 1930 میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا خواب سوچا۔ یہ خواب انہوں نے محمد علی جناح کو بتایا
اور اس کے بعد محمد علی جناح نے اپنا مقصد بنا لیا کہ ایک الگ ملک مسلمانوں کے لیے لے کر رہنا ہے. پھر لوگ در لوگ محمد علی جناح کے ساتھ ملتے گئے جنہوں نے پاکستان بننے میں بہت اہم کردار ادا کیا, جن میں سے ایک چودھری رحمت علی. اور چودھری رحمت علی نے 1933 میں ایک بک شائع کی ناؤ اور نیور کے نام سے, جس میں انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا اور کہا پنجاب, سندھ, افغان, کشمیر اور بلوچستان کو ملا کر ایک الگ مسلمانوں کے لیے ملک بنا دیا جائے جس کا نام پاکستان رکھا جائے. اور 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ایک اجلاس بلایا گیا جو کہ اے کے فضل الحق کی طرف سے تھا, جن کو شیر بنگال بھی کہتے ہیں. اس اجلاس کا مقصد لاہور ریزولوشن تھا جس میں پاکستان کو منظور کروانا تھا, لیکن اس کے کچھ وقت بعد پارٹیشن کے مخالفین نے اس کو لاہور ریزولوشن سے پاکستان ریزولوشن کے نام سے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ نے بھی لاہور ریزولوشن سے اس کا نام پاکستان ریزولوشن میں تبدیل کر دیا. اس کے بعد مسلم کمیونٹیز میں سب لوگوں نے یکجا ہو کر یہ نعرے لگائے, لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور اس دن کانگریس, کیونکہ کانگریس پارٹیشن کے سخت خلاف تھی, تو کانگریس نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے. اور اس کے بعد 1945 میں ایک الیکشن کیے گئے جس میں مسلم لیگ نے کثرت تعداد سے سیٹیں حاصل کی. اور حالانکہ اس الیکشن میں کافی مسلم جماعتیں مسلم لیگ کے خلاف تھیں جو کہ پارٹیشن کو لے کے سنسیئر نہیں تھی اور جنہوں نے اپنا الحاق کانگریس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور پھر یہ الیکشن جیتنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ لوگوں کو کنفرم ہو گیا کہ اب پاکستان بن کے رہے گا. اس کی وجہ سے ملک میں حالات خراب ہونا شروع ہوئے اور حالات اس قدر تک خراب ہوئے دوبارہ خون ریزی ہونا شروع ہوئی. کچھ مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف اترے. اور الیکشن کے بعد محمد علی جناح نے پورے ہندوستان کے دورے کیے, تمام مسلم کمیونٹیز کو پیغام پہنچایا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک چاہیے جس میں وہ اپنے نظریے کے مطابق آزادانہ رہ سکیں. اور اس کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا. 14 اگست 1947 رات 12 بجے جب پاکستان آزاد ہونے کا اعلان ریڈیو پر ہوا, اس اعلان کے بعد ایک اور چیز ریڈیو پر چلائی گئی اور وہ سورۃ فتح کی آیات تھیں. یہ پہلا ملک تھا جو کہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا اور جس کا موٹیو یہ تھا کہ جس میں مسلمان آزادانہ اپنے ایک اللہ کی عبادت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار سکیں. اور اس میں بعد میں جا کر ایک آئین بنا جو کہ اسلامی شریعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا. سب لوگوں کا ایک ہی نعرہ تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں, مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے, ذات کیا ہے, قوم کیا ہے, اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں.